السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت اور لمبی عمر دے، اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں ہورر سٹوریز ود وہاب۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام زبیر ہے۔ یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ایک ایسی یاد ہے جو میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ یہ واقعہ میرے ساتھ جب ہوا تھا جب میں اپنی فیملی کے ساتھ لاہور کے ایک پرانے علاقے میں نئے گھر میں شفٹ ہوا تھا۔ ہمارا نیا گھر ایک زبردست ڈیل تھا، ایک ڈبل اسٹوری ہاؤس، کھلا اور ہوادار۔ لیکن ہر اچھی چیز کی ایک چھپی ہوئی کہانی ہوتی ہے، اور شاید ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی، ہم نے اس کہانی کے بارے میں سوچا ہی نہیں کبھی۔ جس دن ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے ہم بہت مصروف تھے، سامان کے کارٹنز ہر جگہ پڑے ہوئے تھے۔ شام تک ہم سب تھک چکے تھے۔ میں اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ یہ کمرہ پہلے دن سے ہی عجیب لگتا تھا، دیواروں پر پرانی نشان، چھت کے کونے میں عجیب سے نشان، اور ایک عجیب سی ٹھنڈ جو لاہور کی گرمی کے باوجود اندر محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں سونے لگا مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی دھیرے سے سامان کو خراش رہا ہو۔ میں نے سوچا شاید کوئی چوہا ہوگا۔ میں نے اگنور کیا لیکن آواز رک ہی نہیں رہی تھی۔ جب میں اٹھ کر یہ دیکھنے لگا کہ آواز کہاں سے آئی ہے تو آواز اچانک سے بند ہو گئی۔ ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ میں نے سوچا یہ میری تھکان کا نتیجہ ہوگا اور واپس لیٹ گیا۔ اگلے دن ہمارے گھر کے ساتھ والے ہمسائے یعنی سلمان بھائی مجھ سے ملنے آئے۔ انہوں نے ایک عجیب بات کی۔ جب میں نے ان سے چھت کا دروازہ کھلوا کر صاف کروانے کا ذکر کیا تو ان کا چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا یہ چھت مت کھولنا، پچھلی مالک کی بیٹی وہاں سے گر کر۔ سلمان بھائی نے بس اتنا ہی کہا اور رک گئے۔ خیر تم خود دیکھ لینا۔ انہوں نے جلدی سے ٹاپک چینج کر دیا۔ مجھے یہ بات عجیب لگی لیکن میں نے اتنا سیریسلی نہیں لیا۔ اس رات جب سب سو رہے تھے میں نیچے پانی لینے گیا۔ جب میں واپس اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا تو مجھے لگا کہ چھت کا دروازے کا ہینڈل ہلا۔ پہلے لگا ہوا کا جھونکا ہوگا، لیکن پھر وہ دھیرے دھیرے کھل گیا۔ میرے پیر کانپنے لگے۔ ایک ٹھنڈی ہوا میرے پاس سے گزری ہو جیسے۔ اوپر چھت پر اور سیڑھیوں والی جگہ پر اندھیرا تھا، لیکن مجھے وہاں ایک سایہ دکھائی دیا، ایک لمبی عورت جس میں ایک عجیب سی روشنی نکل رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میں سپنا دیکھ رہا ہوں، لیکن جب وہ سایہ دھیرے سے نیچے اترنے لگا میں وہاں سے بھاگ گیا۔ مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔ صبح جب میں سلمان بھائی کے پاس گیا اور انہیں سب بتایا، انہوں نے مجھے ایک اور کہانی سنائی۔ یہ گھر ایک وقت پہ ایک سٹور پہ کام کرنے والے کا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی نور۔ وہ چھت پر اکثر کھیلتی تھی، لیکن ایک دن وہ وہاں سے گر گئی تھی۔ آج تک کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسے گر گئی، لیکن ہر نئی فیملی کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور ہوتا ہے۔ مجھے ان کی بات پر پہلے تو یقین نہیں ہوا، لیکن جب میں رات کو واپس چھت پر گیا تو میں نے دوبارہ سے اسی سائے کو وہاں چھپا بیٹھا دیکھا، اور اس دفعہ مجھے اس کی آنکھوں سے ایک خوفناک کہانی سمجھ آئی۔ نور گر نہیں گئی تھی، اسے دھکا دیا گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سائے میں ایک اور چہرہ تھا۔ نور کے پیچھے ایک مرد کی شکل دکھ رہی تھی، اور وہ آدمی کوئی اور نہیں، پہلے اس کا والد ہی تھا۔ اس نے ہمیشہ اس راز کو چھپایا تھا کہ میری بیٹی ایک موت کا حادثہ نہیں تھا، اسے جان کر گرایا گیا تھا۔ جب مجھے یہ سچائی سمجھ آئی تو چھت کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا، اور پھر ایک تیز چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک سایہ ہوا میں گھل گیا، لیکن جانے سے پہلے ایک ٹھنڈا ہاتھ میرے کاندھے پر محسوس ہوا۔ ایک چھوٹی بچی کی بھی آواز مجھے کوئی فسفساہٹ میں سنائی دی، شاید وہ نور کی آواز تھی۔ اسی وقت مجھے زبیر بھائی بھی یاد آئے، اور ان کی یہ بتائی ہوئی کہانی مجھے سچ لگنے لگی۔ مجھے لگا میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ پھر جب میں زور سے چلایا تو گھر کے سب لوگ بھاگ کر آئے۔ انہیں جب میں نے سب کچھ بتایا تو کوئی اور میری بات ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔
کچھ دن بعد سلمان بھائی کی مدد سے ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا اور اسی علاقے میں ایک تھوڑے گھر چھوڑ کر ہم نے ایک نیا گھر لے لیا۔ میں آج بھی اس دن کے بعد راتوں کو نہیں سو پاتا۔ مجھے ہر اندھیرے کونے میں، ہر کھلے دروازے کے پیچھے ایک سائے کا اثر لگتا ہے۔ شاید نور کا انتقام ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ یہ تھا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام سعید ہے۔ میں 25 سال کا ہوں اور اپنی فیملی کی فارم پر رہتا ہوں۔ میں اپنے پیرنٹس کی مدد کرتا ہوں جب وہ شہر کے باہر جاتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی فیملی فارم ہے، کوئی کمرشل فارم نہیں ہے۔ میرے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ میں یہ فارم سنبھالوں جب وہ بوڑھے ہو جائیں، کیونکہ میں ان کا اکیلا بیٹا ہوں اور سب سے بڑا بھی ہوں۔ لیکن ہونیسٹلی مجھے یہ زندگی پسند نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی کے باقی حصہ یہاں نہیں گزارنا چاہتا، خاص طور پہ اس وقت کے بعد جب کچھ عجیب ہوا تھا۔ صرف پچھلے جولائی میں میرے پیرنٹس ایک ٹرپ پر چلے گئے تھے، ایک ہفتے کے لیے، اور میری 2 بہنیں صبا اور سارا ہی فارم پر موجود تھے۔ یہاں آس پاس کچھ خاص نہیں ہے، بس پرائیویسی ہی پرائیویسی ہے، تھوڑا زیادہ ہی مجھے لگتا ہے۔ لیکن ایک رات کچھ عجیب ہو گیا۔ رات کے وقت جب ہم نیند کے لیے جا رہے تھے، میری بہنیں کالج کی آن لائن کلاسز کا کام کر رہی تھی، سمر کورسز لے رہی تھی اور اپنے کمرے میں اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی، اور میں لیونگ روم میں بیٹھے کچھ بیکار شو دیکھ رہا تھا۔ ہم تینوں ہی یہ فارم کی زندگی سے چھٹکارا چاہتے تھے، خاص کر میں سب سے بڑا ہوں اور اپنی 20s کے پرائم میں ہوں۔ فارم لائف کا بہت گندا پہلو یہ ہے کہ پریڈیٹرز ہوتے ہیں، صرف جانور ہی نہیں جو تمہارا سامان کھاتے ہیں، بلکہ لوگ جو تم سے چوری کرتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے اور ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ہو چکا ہے۔ ہمارے گھر میں کچھ بندوقیں بھی ہیں اس لیے، اور اسی وقت اچانک ہمارے 2 کتے جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں باہر تھے، وہ بیک یارڈ میں کافی زیادہ بھونکنے لگے۔ کوئی چیز تو تھی جو انہیں ڈرا رہی تھی یا چھیڑ رہی تھی۔ میں فوراً باہر گیا اور دیکھا کہ دونوں کتے کھیتوں کی طرف دیکھ کر بھونک رہے تھے۔ میں نے انہیں شور مچانے سے منع کیا تو وہ چپ ہو گئے۔ میں نے کھیتوں کے سامنے کھڑا ہو کر دھیرے سے سننے کی کوشش کی، اور تبھی مجھے کھیتوں سے ایک وسلنگ کی آواز آئی۔ یہ بالکل انسان کی وسلنگ تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ جب میں اتنا عجیب محسوس کر رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے فوراً گھر کے اندر جا کے ایک بندوق اٹھائی۔ میرے کتے پھر سے بھونک رہے تھے تو میں نے اپنی بہنوں کو بتایا کہ کوئی باہر کھیتوں میں ہے اور مجھے انہیں بھگانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت بیکار آئیڈیا ہے، رات کے اندھیرے میں کھیتوں میں جانا، اور انہوں نے مجھے سمجھایا کہ یہ کتنا ڈراؤنا اور دردناک ہو سکتا ہے۔ میں سمجھ گیا اور واپس باہر نہیں گیا۔ میرے کتے پھر سے پاگل ہو گئے، زیادہ ہی اس بار۔ میں نے بندوق اٹھا کر ہوا میں ایک شوٹ مارا جو رات میں گونج گیا اور کتے بھی چپ ہو گئے۔ میں تھوڑا پاور ٹرپ پر تھا اس وقت اور زور سے چلا کر کہا، ہماری زمین سے نکل جاؤ۔ مجھے لگا کہ اس سے کافی ہو جائے گا، اور پھر میں گھر کے اندر گیا۔ میری بہنیں ہنس رہی تھیں جس کی وجہ سے مجھے بھی تھوڑی ہنسی آئی، لیکن ہماری تھوڑی سی مسکراہٹ زیادہ دیر تک نہ چل پائی کیونکہ کتے پھر سے بھونکنا شروع ہو گئے تھے۔ میں دوبارہ باہر گیا اور اس بار میرا دل گیرا جب میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کتوں کے بالکل سامنے کھڑا تھا، بس تقریباً تھوڑی سی دور کھیتوں میں۔ اس نے مجھے دیکھا اور میں زور سے چلایا، تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور پھر وہ آدمی کھیتوں میں بھاگ گیا۔ میں دوڑا اور بندوق سے دوسرا شاٹ مارا۔ میں ان کتوں کو صحن سے گھر میں لے آیا۔ میں نے بہنوں کو بتایا کہ کوئی آدمی کھیتوں میں گھس رہا ہے، تو ہم نے اپنے ڈیڈ کو فون کیا۔ میرے ڈیڈ نے کہا کہ مجھے گھر کے مرد بننا ہوگا اور بہنوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ آدمی واپس آئے تو پھر ایک وارننگ شاٹ مارنا۔ پھر ہم سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں نے اپنے 2 کتے گھر میں کھلے چھوڑ دیے تھے ان کی حفاظت کے لیے، اور بندوق جو کہ میں نے اپنے پاس ہی رکھ لی تھی کیونکہ ہم سب تھوڑا ڈرے ہوئے تھے۔ میں اپنی ونڈو کھول کر بستر پر بیٹھا ہوا تھا اور تبھی میں نے باہر سے وسل سنا۔
میں بھاگ کر ونڈو تک گیا اور دیکھا کہ کوئی آدمی دھیرے دھیرے گھاس پر چل رہا تھا. پھر جیسے اس کے پاس کوئی سکستھ سینس ہو, اس نے چلنا رک کر میری کھڑکی کی طرف دیکھا اور وسل کرتے ہوئے مجھے دیکھا. یہ آدمی اتنا کلیئرلی ہم سے کھیلنے اور ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا. مجھے لگا کہ یہ بہت بیکار آئیڈیا ہے, کیونکہ میں نے پہلے ہی اسے کہہ دیا تھا کہ میرے پاس بندوق ہے. میں جلدی سے بندوق اٹھائی اور ونڈو سے نکل کر اس کے پاس کچھ فیٹ دور گھاس میں گولی ماری. جان بوجھ کر مس کیا. اس کا یہ ہورر مووی کا ایکٹ ایک دم سے ختم ہو گیا اور وہ بھاگ کر میری کھڑکی کے سامنے سے غائب ہو گیا. اس بار وہ واپس نہیں آیا, اور اگر اس نے واپس آنے کی کوشش کی تو وہ بالکل بے وقوف ہوگا. میں نے اپنی بہنوں کو سب کچھ بتایا اور انہیں یقین دلایا کہ وہ واپس نہیں آئے گا. ہم کبھی بھی یہ نہیں جان پائے کہ وہ کون تھا اور کیوں یہ سب کر رہا تھا. ہو سکتا تھا کہ کوئی جوان یا گروپ آف ٹینز ہو جو بس مزے کے لیے کوئی انوسینٹ فارمر کو ڈرانا چاہتے تھے, یا پھر یہ کسی خطرناک شخص کا کام بھی ہو سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس پہ سینڈ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے. اللہ حافظ.